اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب العالمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم لوگ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ یہ 22ویں اور 23ویں پاروں کو ملانے والی صورت ہے۔ کچھ حصہ 22ویں پارے میں ہے اور باقی حصہ 23ویں پارے میں ہے۔ مکی صورت ہے، کل 83 آیات ہیں، 83 آیات ہیں۔ مفسرین نے چند ایک آیات کے بارے میں یہ ضرور کہا ہے کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال مضمون جس طرح ہے اللہ نے نازل فرمایا ہے، ہم لوگ اسی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، حروف مقطعات، یہ سورت کی پہلی آیت ہے۔ معنی اور مطلب کیا ہے ہم لوگ اس پر بہت بات کر چکے ہیں۔ مفسرین نے اپنی اپنی رائے دی ہیں، لوگوں کا اپنا اپنا خیال ہے، لیکن حقیقت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2، والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن کی جو حکمت والی ہے، حکمت سے بھرپور ہے۔ آیت نمبر 3، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، وہ راستہ جو اللہ تک سیدھا لے جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 4، تنزیل العزیز الرحیم، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا اس کی طرف سے جو العزیز ہیں اور الرحیم ہیں، مکمل غلبہ رکھنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 5 ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اس کو اس لیے نازل کیا گیا کہ ایسے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، خبردار کیا جائے جنہیں پہلے خبردار نہیں کیا گیا، ان کے باپ داداؤں کو، اور وہ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ آگے کن معاملات سے ان کا واسطہ پڑنا ہے۔ یہ آیت نمبر 6 ہے، قرآن حکیم کی قسم جن باتوں کے لیے پرکھائی گئی، جن باتوں کے لیے اللہ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی، یہ آیت نمبر 3 سے لے کے 6 تک کی آیات ہیں جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھی۔ آیت نمبر 7، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، اور وہ بات جو کہی گئی ہے وہ سچ ہو کر رہی ان میں سے اکثر لوگوں پر، اور یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا بات کی طرف اشارہ کیا گیا؟ یہ اشارہ ہے، القول کا لفظ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی قرآن میں کہ جہنم کو میں بھر دوں گا جناتوں سے اور انسانوں سے، وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لانے والے ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنے لوگ، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 10 تک یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دی ہے، وہی الی الاذقان فہم مقمحون،
اور یہ توق ان کی ٹھوڑیوں تک ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں اپنے سروں کو نہیں جھکا سکتے، اوپر نیچے نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو تکبر میں مبتلا ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ آج ڈاکٹرز دیتے ہیں نیک میں، گردن میں پہننے کے لیے کچھ پرابلم ہوتی ہے، اس میں دیتے ہیں، آپ اسے سمجھ لیں کہ جب وہ نیک میں آپ وہ پہنا ہوا ہوتا ہے انسان، تو وہ اپنے سر کو اوپر نیچے نہیں کر سکتا، سر اس کا اکڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توق کی بات کر رہے ہیں، ان کے گلوں میں اللہ نے توق ڈال دی ہے، ان کی ٹھوڑیوں تک ہے، اور یہ اکڑائے ہوئے ہیں اپنی گردنوں کو۔ اگلی آیت، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ، اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ لفظ ہے سدن، جیسے ڈیم کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ڈیم کی جب اونچی دیوار ہوتی ہے، ویسی دیوار ہم نے کھڑی کر دی ہے ان کے آگے پیچھے۔ من خلفہم سدن فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور انہیں ڈھانپ دیا ہے اس طرح کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے جیسے کہ ان کے آگے دیوار ہے، ان کے پیچھے دیوار ہے، اوپر سے انہیں ڈھانپ دیا گیا ہے کہ آنکھ بھی نہیں دکھائی بھی کچھ نہیں پڑتا، اور ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں۔ یہ بے انتہا تکبر میں مبتلا ہیں، اپنے آگے کسی بات کو، اپنی سوچ کے علاوہ کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے برابر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خبردار کریں، آنے والے حالات سے ڈرائیں، خوفزدہ کریں یا نہ کریں، یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں۔ آیت نمبر 11، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بے شک وہی لوگ آپ کی خبردار کرنے سے خبردار ہونے والے ہیں جو اس قرآن کی آیات پر، اللہ کی ہدایات پر کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ڈرنے والے ہیں رحمان سے بغیر دیکھے، یعنی آنکھ بند کر کے اللہ کی آیات کو فالو کرنے والے ہیں۔ فبشرہم بمغفرۃ واجر کریم، تو ایسے لوگوں کو، ایسے شخص کو آپ بشارت دیں مغفرت کی اور بہت ہی عزت دار اجر کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو انہی لوگوں میں بنائے، ہم لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے۔ یہ آیت نمبر 11 تھی۔ آیت نمبر 12 یہ ہم سب کے لیے ہے، ان کے لیے بھی جو جن کی گردن اکڑی ہوئی ہے، اور ان کے لیے بھی جو اللہ کی ہدایت کے آگے سر جھکا دیا جنہوں نے، ان سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہیں جو زندہ کریں گے مردوں کو، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارِهِمْ، اور ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ بھی انہوں نے آگے کیا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے، اس کے آثار، اس کے اثرات وہ بھی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کو ہم نے احاطے میں لیا ہوا ہے، گن گن کے رکھا ہوا ہے، جو آگے ہے، بالکل سامنے ہے، کھلا کھلا۔ یہ آیت نمبر 12 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص دین اسلام میں
کوئی اچھا طریقہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہو وہ جاری کیا، اس کا اور اسے جو کریں گے ان سب کا بدلہ ملتا رہتا ہے، اور ان کے بدلے میں کم نہیں وہ کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص کسی بری طریقے کو جاری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی طریقہ، بدعت کا کوئی طریقہ، تو ایسے شخص کا پر اس کا بوجھ ہے، اور جو لوگ بھی کریں گے وہ سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ انسان کی موت آتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جو طریقہ اس نے چھوڑا ہے اگر اچھا تو اچھا ہے، اس کا بدلہ اسے ملتا رہتا ہے، اور جو برا ہے تو وہ بوجھ اس کے کاندھوں پر پڑتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائیں، ایسے اعمال کریں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ایک اور حدیث بڑی واضح کرتی ہے اس بات کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال کٹ جاتے ہیں، اب وہ کوئی عمل کر نہیں سکتا ہے، اختیار ختم ہو گیا اس کا، مگر 3 عمل جس سے نفع حاصل کرتا رہتا ہے، وہ اس کی نیک اولاد، صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اور وہ صدقہ جو جاریہ ہے، یعنی ایسی چیز اس نے کوئی بنائی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہاں، اور اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں اس میں، یا جو علم اس نے چھوڑا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ، اس کا اسے صلہ ملتا رہتا ہے اس شخص کو جو دنیا سے جا چکا۔ نیک اولاد اسی کی تربیت کا نتیجہ ہے جو اس نے زندگی میں اپنی اولاد کے ساتھ کیا۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان باتوں پر توجہ دیں، ہے نا، تاکہ آثار جو چھوڑا ہے ہم نے اس کا ہمیں ثواب ملتا رہے، اور ایسے آثار ہم نہ چھوڑیں جس کا وبال مجھے بھی ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ ہم لوگوں کے یہاں کن لوگوں نے رائج کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے، برنے والے کے لیے قرآن خوانی وغیرہ، یہ اس کی کوئی دلیل ہمارے دین میں نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت کہلائے گی، اس لیے کہ اللہ سے اجر و ثواب کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ ہر وہ کام بدعت ہے جو اللہ سے اجر و ثواب کے لیے کیا جائے، اور اس کے دین میں ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق نہیں بتایا، نہ کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، اور نہ ہی قرآن میں اس کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام کاموں سے ہمیں محفوظ رکھیں یا رب العالمین، ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ان آج کہنے والوں کے کہنے پر دھوکے میں نہ آئیں۔ آیت نمبر 13 سے لے کے آگے کئی آیات آ رہی ہیں، سب اسی واقعے سے، اسی مثال سے منسلک ہیں، جو مثال اللہ رب العزت یہاں دے رہے ہیں۔ یہ مثال ایک ایسی بستی کی ہے، ایک ایسی آبادی کی ہے جہاں پر اللہ نے رسولوں کو بھیجا، 1 پھر 2 پھر 3۔ آئیے پڑھتے ہیں آیت نمبر 13۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو مثال بتائیں ایک آبادی کے رہنے والوں کے بارے میں۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب آئے ان کے پاس رسولوں، جمع ہے، ایک نہیں کئی رسول، جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے مرسلون، یہ جب 2 سے زیادہ ہو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان کے پاس آئے کئی رسول، ان کی مثال آپ بیان کریں، بتائیں لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین وکذبوہما، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، ان کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی ہدایات کو تسلیم نہیں کیا، انہیں رسول نہیں مانا، تو کیا ہوا؟
فعززنا بطالت، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو ہم نے قوت بخشی تیسرے سے، یعنی ایک تیسرے رسول بھی ان کے پاس آئے. وقالوا انا الیکم مرسلون، اور ان سب نے کہا کہ ہم لوگ تمہاری طرف فرستادہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. یہ آیت نمبر 14 ہے. اس آبادی کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ آیت نمبر 15، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو تم لوگ بلکہ ہماری طرح کے بشر، ہماری طرح کے انسان. وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. ان انتم الا تکذبون، تم لوگ تو وہ لوگ ہو جو سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کہہ رہے ہو. یہ اللہ کی جگہ الرحمن کا لفظ ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں صورتوں میں، ہے نا. اس میں بھی یہ رحمان کا لفظ آیا کہ رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم لوگ جھوٹے ہو. یہ علماء کا قول ہے، واللہ عالم. ان کا قول ایک قول ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں علماء کا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اصل نام رحمان ہے. اللہ یا الہ سے بنا ہے، ال لگا کے دا، اور الہ دا الہ، دا معبود. واللہ عالم. بہرحال یہ کچھ علماء کا یہ قول ہے. اگلی آیت میں، دو آیات میں رسول جواب دے رہے ہیں. وہ تین جو رسول آئے ہیں وہ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ بے شک ہم لوگ تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں، تم لوگوں کی طرف. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری کچھ نہیں سوائے اس کے کہ واضح طور پر اللہ کی بات تم تک پہنچا دیں، اللہ کی ہدایات تم تک پہنچا دیں. اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری کوئی نہیں. یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ نے رسولوں کی ذمہ داری صرف اور صرف یہ رکھی ہے کہ واضح طور پر اپنی بات کو پہنچا دیا جائے، یعنی اللہ کی ہدایات کو پہنچا دیا جائے. کوئی زبردستی نہیں دین میں، لا اکراہ فی الدین، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں. اللہ تعالیٰ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتے دین کے معاملے میں. جو اختیار دیا ہے اس اختیار کو استعمال کر کے اگر اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہو تو الحمدللہ، نہیں کرتے ہو تو ابھی الحمدللہ. دونوں حالت میں تو اس کا فائدہ یا نقصان تمہیں ہی ہونا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر اس کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں رکھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. یقیناً غزوات ہوئے ہیں، لیکن کب ہوئے ہیں؟ جب ان کو پیغام پہنچانے کے بعد وہ ماننے کے بجائے جنگ پر آمادہ ہوئے، تب ہوئے ہیں. تو آج جو لوگ بھی اس قسم کا کام کر رہے ہیں امت مسلمہ کے اندر، کہ جو لوگ نہیں مانتے کوئی بات کو ان پر زبردستی کی جائے، چاہے وہ دینی طور کے معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہوں، یہ کام غلط ہے. بحیثیت مسلمان ایمان والا یہ کام نہیں کر سکتا. اگلی آیت، دو آیت 18 اور 19. اب لوگوں کا معاملہ دیکھیں، جواب کیا ملتا ہے. قالوا انا تطیروا معذرت چاہتا ہوں. قالوا انا تطیرنا بکم، ہم لوگ تو تم لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں. لئن لم تنتہوا، اگر تم لوگوں نے اپنا یہ بات کو پہنچانے کا سلسلہ بند نہیں کیا، لنرجمنکم، ہم تم لوگوں کو سنسار کر دیں گے، ہم لوگ تم لوگوں کو سنسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا تم لوگوں کو ہم لوگوں کی طرف سے کوئی دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی جانی نقصان پہنچے گا یا کچھ اور.
یہ آیت نمبر 18 تھی۔ یہ اللہ کا طریقہ قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کی سنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں، پھر جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ جب رسولوں کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، مان نہیں رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر سختی آتی ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ کچھ ایسا ہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ تو ہمارے لیے منحوس ہو، اور اگر تم نے اپنا یہ سلسلہ نہیں روکا تو سنسار کر دیے جاؤ گے یا سزا دیے جاؤ گے دردناک۔ آیت نمبر 19 میں رسول جواب دیتے ہیں، قالوا طائرکم معکم، ان لوگوں نے کہا کہ نحوست تو تم لوگوں کے ساتھ ہے، اَإِن ذُكِّرْتُم، جب تم لوگ نصیحت کیے جاتے ہو اس کا نتیجہ ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ تو وہ لوگ ہو جو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہو، تم وہ لوگ ہو۔ تو یہ نحوست تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج ہم لوگ سب یہ بات کہتے ہیں، آج کے حالات پر جب کبھی بات ہوتی، چار آدمی بیٹھتے ہیں، کہانیاں ایک پر ایک ہوتی ہیں، اس کے بعد کہا جاتا ہے بس یہ سب کچھ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہاں، اور اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ یہ قرآن میں بھی کئی بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل فرمائی ہے، سورۃ الاعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ آج کے حالات میں جو کرنے کا کام ہے، اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں ڈالنا، اللہ کے نافرمانیوں سے بچنا، اور بس، اور جو جن لوگوں تک پہنچ ہے ان تک اللہ کی بات کو پہنچا دینا۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام ہمارا، اگر ہم اس کے علاوہ آگے قدم بڑھائیں گے تو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہی وہ کرنے کا کام ہے جو ہر ایمان والے کو کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 20 اور 21، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجاء من اقصى المدینة رجلین، جاء من اقصى المدینة رجل یسعى، آیا ایک شخص اس آبادی کے دور کے حصے سے بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور وہ آ کر کے اپنی قوم کے لوگوں کو، اس آبادی کے رہنے والوں کو وہ کہتا ہے کہ اے اس آبادی کے رہنے والوں، اے میری قوم کے لوگوں، پیروی کرو رسولوں کی، رسولوں کی باتوں کو مانو، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح کرو۔ آیت نمبر 21، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، پیروی کرو اس کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، ان کی پیروی کرو۔ یہ آیت نمبر 21، یہاں پر 22واں پارہ مکمل ہوتا ہے، اور اب ہم لوگ 23ویں پارے میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 22، وَمَا لِيَ الْعَبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہ شخص کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے مجھے کہ میں عبادت نہ کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، اور تم لوگوں سبوں نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یعنی موت کے بعد کہاں جاؤ گے؟ اسی کے پاس تو جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 22 تھی۔ اگلی آیت، اور یہ ہم سب کے لیے رہنمائی ہے، اتخذ من دونہ الہا، اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا تم لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے ہیں؟ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، اگر رحمان نے کا ارادہ ہے نقصان پہنچانے کا، تو یہ لوگ جو تمہارے الہ ہیں
ان کی شفاعت کسی کام نہیں آئے گی، ولا ينقذون، اور نہ ہی اللہ کی سزا سے یہ تمہیں بچا سکیں گے۔ وہی بات ہے، لا الہ الا اللہ، یہی تو دین کی بنیاد ہے۔ اور آج اس بنیاد کو کن کن لوگوں نے ہلا ڈالا ہے۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور دوسری طرف کہاں کہاں جا کر کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کون کون سے دربار میں جا رہے ہوتے ہیں۔ نماز میں اگر نماز پڑھنے والا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، کہ بے شک آپ صرف اور صرف ہم آپ ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں یا اللہ، اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، آپ سے ہی دعا کرتے ہیں، آپ سے ہی اپنے حالات کا بداوا چاہتے ہیں۔ لیکن کتنے ہی لوگ ہیں آج جو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے معنی نہیں جانتے۔ واللہ کتنے ہی لوگ ہیں، بڑے بڑے نمازی بھی مجھے نظر آئے ایسے، حافظ قرآن بھی ایسے ملے جو سورۃ الفاتحہ کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم لوگ سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کے پڑھیں۔ اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے، ایک ایک آیت پر اللہ کا جواب ملتا ہے، ایک ایک آیت پر اللہ تعالی جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 24، انی اذا لفی ضلال مبین، اگر بے شک میں نے ایسا کچھ کیا، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنایا یا دوسرے الہوں کو الہ مانا، تو بے شک میں تو پھر کھلی گمراہی میں ہوں۔ یہ کھلی کھلی گمراہی ہے، ٹھکانہ جہنم ہے، کہنے کا مطلب۔ اگلی آیت، انی آمنت بربکم فاسمعون، اب وہ شخص اعلان کر رہا ہے کہ بے شک میں تو ایمان لایا اپنے رب پہ، تمہارے رب پہ، تم سب کے رب پہ، تو کان کھول کر سن لو، فاسمعون، تم لوگ سن لو۔ یہ بات اعلانیہ اپنے ایمان کا اظہار اس شخص نے کیا ہے اس آبادی میں جہاں کے لوگ بہت سارے الہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اور اپنے الہوں سے شفاعت کی امید رکھنے والے ہیں کہ وہ آخرت میں بخشوا دیں گے مجھے، کوئی کام نہیں آنے والا۔ سن لو، میں نے تو ایمان لایا ہے تم سب کے رب پر۔ آیت نمبر 26، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اس شخص سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، اور وہ شخص کہتا ہے کہ اے میری قوم، کاش تم یہ بات جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ایمان کا کیا بدلہ دیا ہے، جنت میں داخل کیا ہے، کاش کہ تم لوگ یہ بات جان لیتے، کاش کہ تم لوگ ایمان لے آتے۔ آیت نمبر 27، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، بوجہ جس کے میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا۔ جو گناہ میں کرتا رہا ہوں، اللہ کی نافرمانیاں پہلے کی ایمان لانے سے پہلے کرتا رہا ہوں، اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا اور مجھے ان لوگوں میں شامل وہ بنا دی، ان لوگوں میں کر دیا جو عزت دار لوگ ہیں، ان میں کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں میں اسے شامل کر دیا۔ یہ آیت نمبر 27۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک طرف رسولوں کا انکار کرنے والے اور ایک طرف ایک شخص جو اعلان اپنے ایمان کا اقرار کرنے والا ہے، اور اس کا نتیجہ جو نظر آ رہا ہے ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ وہ لوگوں نے اسے مار دیا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ اس وقت حسرت کرتا ہے کہ کاش کہ میری قوم بھی ایمان لے آتی، اور وجہ اس کی جنت میں داخل ہونے کی وجہ کیا، وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے عزت داروں میں شامل کر لیا،
جو اللہ کے عزت دار بندے ہیں، جن پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں، ان میں شامل کر دیا۔ سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں نا، ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی فرمائی، اور یہ صراط مستقیم پر ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے، اور عزت داروں میں شامل کر دیا، ان لوگوں میں شامل کر دیا جن پر اللہ نے نعمت کی ہے۔ اگلی دو آیت میں اللہ رب العزت اس بستی میں عذاب کا ذکر کر رہے ہیں، کیا ہوا اس کے بعد۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا ان لوگوں پر، اس کے بعد کوئی بھی لشکر نہیں اتارا، کوئی لشکر نازل نہیں کیا، اور نہ ایسا ہم کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اگلی آیت، ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ نہیں تھی وہ بلکہ ایک زوردار چیخ، بہت شور، بہت تیز آواز، ایک آواز، جس کے نتیجے میں وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ بجھی ہوئی آگ، یعنی زندگی سے ان لوگوں کی عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل بتائی کہ ایک بہت خوفناک چیخ تھی جس کے نتیجے میں سب کے سب مر گئے۔ اس بستی اور کون تھی، کہاں تھی، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا، اور نہ یہ کہ یہ رسول کون تھے، ان کے نام کیا تھے، اس کا بھی ذکر نہیں آیا، تینوں رسول کون تھے۔ لیکن مفسرین نے بڑی ساری روایت آپ کو ملیں گی جو مفسرین نے کی ہوئی ہیں، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، ہمیں ان میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جو بات یہاں کہی گئی وہ بالکل واضح ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کچھ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور اس کے آگے مزید کی تلاش بے فائدہ ہے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگلی آیت نمبر 30، یا حسرتاً علی العباد، میرے غلاموں کے لیے کتنی حسرت والی بات ہے۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان پر نہیں آئے رسول کوئی بھی مگر انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا۔ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ الفرقان میں اور دوسرے اور صورتوں میں کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ ہر وہ شخص جو دوسروں تک دین کو پہنچانے کی کوشش کرے گا ایسا ہی ہوگا، ایسے ہی لوگوں سے واسطہ پڑے گا، اس کا لوگ مذاق اڑائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ رہتی دنیا تک اب تو رسول نہیں آنے، لیکن ایمان والوں کا یہ کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک بات پہنچائیں۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اپنے آپ کو درست کریں، جہاں تک دائرہ کار ہمارا ہے ان دائرہ کار میں لوگوں کو بتائیں، مانیں تو الحمدللہ، نہ مانے تو ابھی الحمدللہ، اللہ کے حوالے ہے ان کا معاملہ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھتے یا نہیں دیکھا کتنے ہی نسلوں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی عذاب سے، اللہ کے عذاب سے وہ ہلاک ہوئے۔ انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ لوگ ان لوگوں کی طرف واپس آنے والے نہیں ہیں۔ ان کا معاملہ اب تو وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، ان کی اب واپسی ان لوگوں تک تو نہیں ہونی، لیکن آثار تو موجود ہیں۔ وہ تمام جو آثار قدیمہ ہیں جو آج ہم کہیں زمین کے اوپر اور کہیں زمین کے نیچے سے نکل رہے ہیں، یہ وہ آبادیاں ہیں جنہیں اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ اللہ کو اکیلا الہ نہ ماننا، بلکہ بہت سارے الہوں پر ایمان رکھنا، اعتقاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین۔ اگلی آیت نمبر 32، ان کل لما جمیع لدینا محضرون، وہ واپس تو نہیں آئیں گے، کیا ہوگا؟ یہ سب کے سب
سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے. ہاں، حشر کے دن یہ سب کے سب وہاں اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے، تاکہ یہ اپنا اعمال نامہ دیکھیں اور جہنم سے کے لیے داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھیں. یہ آیت نمبر 32 ہے. میں اس آیت پر رک رہا ہوں، آیت نمبر 32. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم لوگ آگے پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہم وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. آمین یا رب، آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.